السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہر سورت کے نام کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ کس لیے یہ نام رکھا گیا۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے، تو اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، جو بڑی بڑی پہلی 7 صورتیں ہیں، فرمایا وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ یہ سورت جو ہے یہ واقعات پر، احکام پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن، قرآن کی کوہان بھی کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کل بڑے مسائل ہیں، لوگ جادو ہو جائے یا نظر وغیرہ لگ جائے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذات لینے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ سورۃ بقرہ گھر میں پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، معوذتین صورتیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نہایت روشن صورتیں جو ہیں وہ سورۃ بقرہ اور آل عمران، ان کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جو بھی سورۃ بقرہ کو، سورۃ آل عمران کو پڑھتا ہے، یہ قیامت والے دن 2 بادل بن کے، 2 سائبان بن کر اپنے ساتھیوں کے اوپر سایہ کریں گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا حسرت کا موجب بنتا ہے۔ تو یہ صورت مدنی ہے۔ مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہو۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا معنی لوگ کہہ دیتے ہیں اس کا معنی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن میں کوئی ایسا لفظ بھی ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی تفسیرات کی ہیں، تو ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن سب سے قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر ساری باتوں کا نچوڑ نکالا جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہتے تھے، مشرک کہتے تھے کہ یہ قرآن کو اپنے پاس سے گھڑتا ہے، اس کے پاس کوئی وحی نہیں آتی۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے چیلنج کر رہے ہیں۔ ہر صورت کے شروع میں جو یہ الگ الگ حروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی حروف تہجی جانتے ہو، تہجی کے حروف الف سے لے کر یا تک جانتے ہو، تو یہ قرآن اسی حروف تہجی سے بنا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ واقعتاً اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، تو تم پھر اس جیسا قرآن یا اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ تو جہاں پر بھی جس صورت کے شروع میں بھی الف لام میم یا الف لام را حامیم ایسے حروف آئے ہیں،
تو ہم اس کا یہ کہیں گے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک یہ الکتاب کامل کتاب، مکمل کتاب، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک فی اس میں، یہ کتاب یہ وہ کامل کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کی دو تفسیریں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس قرآن مجید میں، اس کامل کتاب میں جو بھی واقعات ہیں، جو بھی احکام ہیں، ان کے اندر کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ جھوٹے ہو سکتے ہیں یا ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، نہیں۔ جس طرح اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کے واقعات، اس کے احکام، اس کے خصائص میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین، ہدن سراسر ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ متقی کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے، ٹھیک ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، تو اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اس سے بچنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے سورۃ آل عمران میں ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی لوگوں کو کیا کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو اپنے راہبر کے کہنے پر چلتا ہے، یعنی شفا اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ دوسری طرح جو راہبر کے کہنے پر چلے گا، جو گناہوں سے بچے گا، وہی اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ تو دوبارہ ترجمہ سن لیں، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کامل کتاب، یہ مکمل کتاب، لا نہیں ریبہ کوئی شک فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اور اس قرآن سے سیدھا راستہ تو ہم نے حاصل کرنا ہی ہے، لیکن اس قرآن کو ہم اپنا رہبر سمجھیں، ٹھیک ہے، منزل تک پہنچا دینے والا سمجھیں۔ اس قرآن کا جو بھی ہم آیت پڑھیں، جو بھی سبق سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقی لوگ کون سے ہوتے ہیں، ان کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔